السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم خاندان بنو امیہ کا باب پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آج جو مضمون ہے وہ ولید بن عبد الملک۔ ہم جانتے ہیں کہ اب تک جو حکمرانوں کا ہم نے مطالعہ کیا ان میں یہ عبد الملک تھے، اور اب ان کے بعد ان کے صاحبزادے بیٹے ولید یہ حکمران بنے۔ ان کا دور 86 ہجری تا 96 ہجری کا مطابق 705 عیسوی تا 715 عیسوی ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عبد الملک کی وفات پر اس کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ اپنے باپ کے برعکس وہ علم و فضل سے بالکل بے بہرا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایک اعلیٰ پائے کا حکمران ثابت ہوا اور اسے بنو امیہ کا کامیاب ترین خلیفہ شمار کیا جاتا ہے۔ ولید کا زمانہ امن و سکون کا زمانہ تھا۔ اندرونی شورشیں ختم ہو چکی تھیں، ملک میں ہر طرح سے امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبد الملک، ان کے والد عبد الملک کا جو زمانہ تھا بہت ہی جنگوں کا اور شورشوں کا دور تھا، جسے بڑی مشکل سے انہوں نے قابو پایا تھا۔ لیکن ان کا دور جو ہے وہ امن و امان کا دور تھا۔ خارجی دب چکے تھے، اہل عراق متی ہو چکے تھے، اس لیے ولید نے اپنے تمام تر توجہ بیرونی فتوحات اور تعمیری کاموں کی طرف مبذول کی۔ خوش قسمتی سے اسے نہایت اعلیٰ پائے کے چند جرنیل مل گئے جنہوں نے اسلامی حدود کو دور دراز تک پھیلایا۔ اسی وجہ سے ولید کے عہد کو اسلامی فتوحات کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ فتوحات ولید کے زمانے میں ترکستان، چین، اسپین اور سندھ وغیرہ کے علاقے فتح ہوئے اور اسلامی حکومت کی سرحدیں چین سے لے کر وسط یورپ تک وسیع ہو گئیں۔ ان فتوحات کا سہرا قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم اور مسلمہ بن عبد الملک جیسے نامور سپہ سالاروں کے سر ہے۔ ذیل میں ان سب کے فرداً کارنامے درج کیے جاتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم اور وسط ایشیا کی فتوحات۔ مغلب سے مروب ہو کر وسط ایشیا کے اکثر عمران مسلمانوں کا باجگزار یعنی ان کے تحت آنا قبول کر لیا تھا اور اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی رعایا کو بہت سی مراعات دے رکھی تھیں۔ لیکن مغلب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید خراساں کا والی بنا تو اس نے قبائل سے خواہ بگاڑ لی۔ اس پر انہوں نے پھر سرکشی شروع کر دی۔ حجاج کو ان واقعات کی خبر ہوئی تو یزید کو معزول کر کے ایک مصری سردار قتیبہ بن مسلم کو خراساں کا گورنر مقرر کیا۔ قتیبہ بڑا بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس نے پہلے تو آس پاس کے باغی سرداروں کی سرکوبی کی، پھر ترکستان پر لشکر کشی کی۔ ترکستان کو اس زمانے میں ماوراء نہر کہا جاتا تھا۔ یہ ملک مختلف حکمرانوں میں بٹا ہوا تھا جو آئے دن ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ ان کی باہمی مناقشت سے قتیبہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ترکستان یعنی آج کا ترکی۔ دریائے جہن کو عبور کر کے قتیبہ آگے بڑھا تو صفانیان کا حکمران تحفے تحائف لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی شومان اور کفیان کی ہمسائر ریاستوں نے بھی خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی۔ اس کے بعد قتیبہ فوج کی کمان اپنے نائبوں نصر اور صالح کے حوالے کر کے خود اپنے دارالسلطنت میں واپس آ گیا۔ اس کی عدم موجودگی میں صالح نے کاشان اور فرغانہ وغیرہ کئی شہر فتح کیے۔ حجاج کو قتیبہ کے لوٹنے کا علم ہوا
تو جھٹ ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ لشکر چھوڑ کر چلے آنا اصول سپہ سالاری کے منافی ہے. سپہ سالار کہنے کا وہ آدمی مستحق ہے جو پیش قدمی کے وقت سب سے آگے اور واپسی پر سب سے پیچھے رہے. اس پر قتیبہ پھر اپنے لشکر سے جا ملا. ہم جانتے ہیں حجاج بن یوسف تو بہت سخت آدمی تھا. اسے جب علم ہوا تو اس نے تنقید کی اس رویے پر اور مجبور کیا کہ وہ واپس اپنے لشکر سے جا کے مل جائے قتیبہ. اسی اثنا میں بادغیس کے ترک حکمران کے ساتھ صلح ہو گئی، جس نے ترکستان کی مہم میں قتیبہ کی عملی طور پر مدد کی اور بہت سے معرکوں میں بذات خود شریک ہوا. نیز اس کے پاس کچھ مسلمان قیدی تھے جنہیں اس نے رہا کر دیا. اب قتیبہ نے شہر بیکند پر لشکری کی. وہاں کا رئیس ایک بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مقابلے کو نکلا. 2 ماہ تک برابر جنگ ہوتی رہی. بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے اور اہل بیکند شکست کھا کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے، یعنی بند ہو گئے قلعے میں، اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا. قتیبہ نے بڑھ کر محاصرہ کر لیا اور شہر کو منہدم کرانا شروع کر دیا. جب اہل شہر نے دیکھا کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تو ہتھیار ڈال دیے. قتیبہ وہاں اپنا نائب مقرر کر کے واپس ہوا تو اہل شہر نے دوبارہ بغاوت کر دی اور وہاں جتنے مسلمان تھے سب کو قتل کر ڈالا. اس پر اسلامی لشکر پھر پلٹا. اہل شہر حسب سابق محصور ہو گئے، مگر قتیبہ شہر پناہ مسمار کر کے اندر داخل ہوا اور مجرموں کو سخت سزائیں دیں. اس فتح میں بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا. پھر ہے بخارا کی فتح. اس کے بعد نوشخص اور امسلہ کو فتح کر کے اسلامی لشکر واپس لوٹا تو رستے میں شہنشاہ چین کا بھتیجا 2 لاکھ کا لشکر جرار کے ساتھ مقابلے کو آیا. باوجود تعداد کی کمی کے قتیبہ نے اسے شکست فاش دی. اس جنگ میں بادغیس کے حکمران نیزک نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور جوان مردی کے جوہر دکھائے. چند ماہ بعد بخارا پر فوج کشی کی مگر فتح نہ ہوئی. حجاج نے اس ناکامی کا حال سنا تو بخارا کا نقشہ طلب کر کے ہدایت کی کہ فلاں فلاں اطراف سے چڑھائی کی جائے. یعنی پہلی مرتبہ ناکامی ہوئی تو حجاج نے پھر نقشہ دیکھ کر مسلمان فوجوں کو نصیحت کی کہ اسی جگہ سے حملہ کیا جائے. پوری پلاننگ کر کے ان کو دی. قتیبہ نے ان ہدایت کے مطابق اگلے سال پھر لشکر کشی کی اور بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا. چند روز بعد ترکوں اور صفدیوں کے ایک متحدہ فوج بھی بخارا والوں کی مدد کو آ گئی، جسے دیکھ کر اہل شہر بھی محاصرے سے نکل کر میدان میں آ گئے. اس طرح ایک طرف اہل بخارا کا لشکر، دوسری طرف ترکوں اور صفدیوں کی فوج جمع ہو گئی اور مسلمان دونوں کے درمیان آ گئے. بڑی خونریز جنگ ہوئی. اسلامی فوج کا ایک دستہ شکست کھا کر پیچھے ہٹا تو عرب عورتوں نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو غیرت دلائی اور گھوڑوں کو ڈنڈے مار مار کر واپس میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا. آخر مسلمان سنبھلے اور اس زور سے حملہ آور ہوئے کہ غنیم کے پاؤں اکھڑ گئے اور بخارا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اس طرح پھر بخارا بھی فتح ہو گیا. اس عظیم الشان فتح سے آس پاس کے عمرہ خوفزدہ ہو گئے اور سب نے آ کر قتیبہ کی اطاعت قبول کر لی. پھر اگلا معرکہ ہے فتح ہے سمرقند پر تسلط. بخارا کے بعد سمرقند پر لشکر کشی ہوئی. ابتدا میں صفدیوں یعنی اہل سمرقند کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تھے، لیکن ترکستان کی بغاوت میں انہوں نے بدعہدی کر کے دشمنوں کی مدد کی تھی. اس لیے قتیبہ کو ان پر بہت غصہ تھا اور انہیں اس بدعہدی کا مزہ چکھانا چاہتا تھا. اس حملے میں ترکستان کی ماتحت ریاستوں نے بھی مسلمانوں کی امداد کے لیے فوجی دستے روانہ کیے. قتیبہ سمرقند پہنچے تو صفدی تاب مقاومت نہ لا کر قلعہ بند ہو گئے. یعنی خوف زدہ ہو کر وہ قلعہ بند ہو گئے اور اپنے آپ کو محصور کر لیا قلعے میں تحفظ کے لیے. مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا. محاصرے نے طول کھینچا
تو اہل سمرقند نے گرد و نواح کے شہزادوں اور فرمانرواؤں سے امداد طلب کی اور انہیں لکھا کہ اگر آج عربوں نے ہمیں ختم کر دیا تو کل تمہاری باری بھی آ جائے گی، اس لیے ہماری خاطر نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے خاطر ہماری مدد کرو۔ اس درخواست پر ہمسایہ قبائل کا ایک متحدہ لشکر اہل سمرقند کی مدد کو پہنچا۔ قتیبہ کو اس فوج کی روانگی کا علم ہوا تو اپنے بھائی صالح کو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ اس کے روکنے کے لیے بھیجا۔ صالح نے اچانک حملہ کر کے ساری فوج کو تہس نہس کر دیا اور بہت سا مال غنیمت لے کر سمرقند واپس آ گیا۔ اس کی خبر صفدیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور صلح کی درخواست کی جو منظور ہوئی۔ مسلمان فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے اور مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھی۔ سمرقند میں ان دنوں بت پرستی زوروں پر تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص ان بتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان کا یہ وہم دور کرنے کے لیے ان کے سارے بت پاش کر ڈالے، اور جب اس عمل سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا تو بہت سے لوگوں نے بت پرستی ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح یہ بڑی بڑی فتوحات تھیں جو عبد الملک کے بیٹے ولید کے دور میں ہوئیں، اور اس کا کریڈٹ ان کے بہادر سپہ سالاروں کو جاتا ہے جن کے ناموں پر لیے گئے۔ اس کے بعد کچھ احوال ہے چین پر لشکر کشی کا ہے، انہیں مسلمان چین کی طرف بڑھے اور چین کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس کا احوال انشاءاللہ آئندہ قسط میں پڑھیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔